اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا، محبوب رب المشرقین والمغرب، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم تمام مومن و مومنات۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سورہ توبہ کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں، اور سورہ توبہ اہم ترین سورہ ہے، اور یہ اصل میں غدیر کی بنیاد بھی ہے، اور کربلا میں ہونے والے واقعے کی کہا جائے کہ یہ اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جاتا، اس پہ یقین کر لیا جاتا، تو کربلا جیسے جو ہے واقعے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی وجوہات بھی میں نے بتائی تھی۔ تو آج اس سورہ کی پہلی آیت کو جو ہے ہم کہیں گے، جبکہ پہلی آیت تو بسم اللہ ہے، لیکن یہاں پہ ہم جو قرآن میں یوزولی لکھا ہوتا ہے پہلی، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کا رسول اس عہد سے بری ہیں جو تم نے مشرکین سے کیا تھا۔ تو یہ ہے سورہ برات، اور جیسا کہ سورہ برات کے لیے ہے کہ جب سورہ برات نازل ہوئی ہے تو اس کی کچھ آیات جو تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابوبکر کو دے کے روانہ کیا کہ جائیں اور جا کر جو ہے وہ مشرکین پہ اس کی تبلیغ کریں، اور آپ جو ہے وہ بتائیں کہ اب مشرکین کا داخلہ اس میں منع ہو چکا ہے، اور مشرکین پہ اس آیت کی تلاوتیں، ان آیات کی تلاوتیں کریں۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر سے پروردگار عالم نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں شامل کیا ہے، کیونکہ جو مشرکین تھے انہوں نے اپنا عہد توڑا تھا، اور اللہ نے اپنی امان اور رحمت ان پر سے اٹھا لی تھی، اور کیا تھا کہ اب ان پہ تلوار اٹھائی جا سکتی تھی۔ تو پھر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کو جو ہے وہ بھیجا گیا اور کام سونپا گیا کہ وہ انجام دیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تو آپ اس کام کو انجام دیں یا آپ کا جیسا کوئی انجام دے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انفسکم کی منزلت پہ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہسٹری بھی ہے کہ کبھی اپنا ناقہ کسی بھی صحابی کو نہیں عطا کیا کہ وہ ان کے ناقے کو استعمال کر سکے یا ان کے ناقے پہ بیٹھ سکے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو نبیوں کا ناقہ ہوتا ہے یا نبیوں کی سواریاں ہوتی ہیں، ان پہ یا تو ان کا جیسا ہی سفر کر سکتا ہے یا وہ بیٹھ سکتا ہے، یا وہ خود اس پہ سفر کر سکتے ہیں۔ کسی عام شخص کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ نبی کے جائے مقام پر سو سکے یا اس کے ناقے پر، ان کے ناقے پہ سواری کر سکے۔ تو یہ اہم ترین بات ہے کہ نبی کے مقام کا جیسا یا نبی کا جیسا جو ہے وہ نبی کی جگہ پر جو ہے تبلیغ بھی کر سکتا ہے، ان کے استعمال میں لائی ہوئی چیزوں کو استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو جب وہی نازل ہوئی کہ آپ خود جائیے، جا کے تلاوت کیجئے، یا پھر اپنے جیسے کسی کو آپ بھیجیں، تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا ناقہ دے کر بھیجا۔ یہ دیکھنے کہ کسی کو بھی، پہلے بھی لوگ گئے لیکن کسی کو ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے اپنا ناقہ دیا ہو، تو اپنا ناقہ دے کر بھیجا، اور جس پہ سواری کی حضرت علی علیہ السلام نے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا ہی شرف اور مقام اور منزلت ہے
کہ آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بستر سراحت پہ آپ نے آرام فرمایا اور ان کے ناقے پہ آپ نے جو ہے وہ سفر کیا۔ تو جب دور سے لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقہ آ رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو بس کیا تھا کہ جب جب نزدیک پہنچے ہیں حضرت علی علیہ السلام تو دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ کے پاس کہ بھائی حضرت علی جب پہنچے تو انہوں نے ان آیات کو جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا اور کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے یا تو خود اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی انہیں کہ یا تو خود آپ اس کی تلاوت کریں یا اپنے جیسے کسی ایسے کو روانہ کریں جو آپ جیسا ہو۔ تو تب جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے کہا کہ کیا اس کے لیے کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا اور کہا کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ میرے ساتھ ٹھہریں یا آپ کی مرضی ہو تو آپ واپس پلٹ جائیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو اس بات کی کہا جائے کہ اتھارٹی دے دی گئی تھی کہ چاہے رک جائیں چاہے آپ واپس چلے جائیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپریزنٹیشن ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ رک جاتے، لیکن وہ بہت جذب باز ہوئے اور انہوں نے جو ہے چاہا اور وہ واپس پلٹ گئے۔ تو آپ کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ زندہ رہے اور میرے ساتھ اس کی روح پرواز کرے اور میرے ساتھ ہمیشہ اس جنت میں رہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ کبھی تمہیں ہدایت سے دور ہونے نہیں دیں گے اور کبھی تمہیں گمراہی کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ اور یہ بات دعوت ذوالعشیرہ میں جو کہ پورے خاندان والوں کی دعوت تھی، مکے کی نہیں تھی، خاندان والوں کی دعوت تھی، اس دن حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہا جائے کہ ولایت، خلافت اور امامت کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کی حمایت اور ان کو اٹھانے کا جو ہے ذمہ داری لی تھی۔ تو جب حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں آنے والے حالات سے آگہی دلانی مقصود تھی، یعنی کہ ان کو بتانا تھا کہ تمہیں ہر حال میں اتباع کرنا ہے کس کا؟ حضرت علی علیہ السلام کا، لیکن وہ یہاں سے پلٹ گئے اور اپنے جو اختیار نبی اکرم نے انہیں دیا تھا کہ وہ چاہیں تو حضرت علی علیہ السلام کی کا اتباع کریں یا واپس پلٹ جائیں، لیکن انہوں نے واپس پلٹنا بہتر جانا۔ تو آپ نے اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے سنا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ہمسایہ ہو اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علی علیہ السلام سے محبت کرے اور ان کی ولایت کا اقرار کرے۔ اور پھر اسی طرح سیرت امیر المومنین علیہ السلام میں وارد ہے کہ اصل میں یہ کام یقیناً سورہ برات کی تبلیغ انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ عرب کے کفار اور مشرکین جو تھے وہ خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے تھے اور پھر حج کرنے کا ان کا طریقہ بھی جو ہے بہت تہذیب سے گرا ہوا تھا، یعنی کہ برہنہ اور شور کرنا اور آوازیں مختلف نکالنا، اس طرح سے یہ حج کا جو کہا جائے ارکان ادا کیا کرتے تھے، جو کہ خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی بزرگی کے حساب سے بہت ہی قوی فعل تھا۔ تو اور ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ اریاں جو ہے یعنی کہ وداؤٹ ویئرنگ اینی تھنگ دے کین طواف کرتے تھے وہ لوگ، اور ان سب کو، ان چیزوں کو جو کہ کبھی حرکتیں تھیں ان کی جو کہا جائے کہ جو ان کے طریقے تھے تب وہاں پہ حج کرنے کے، ہر کو ادا کرنے کے، ان سب کو روکنے کے لیے جو ہے پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کے ذریعے سے اس چیز کو رکوانا چاہا، اور سورہ برات کیونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا، اور سورہ برات کی ابتدائی آیتیں ہی یعنی کہ براتم من اللہ جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کی کہ ان کے اس خبیث فعل سے اور عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں ایسا جو ہے وہ ارکان اس طریقے سے انجام دیا جائے جو کہ اللہ کے موافق نہ ہو، جو اللہ کے اصولوں کے خلاف ہو۔ تو وہ اسی لیے انہیں حضرت ابوبکر کو پہلے بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے عقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ناقہ غصبہ دے کے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر انہوں سے وہ آیتیں لے کے حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ مشرکین مکہ اور کفار کو وہ آیتیں سنانے لگے۔ اور آپ حضرت علی علیہ السلام کا اگر ویژول کرنا چاہیں تو اپنے دماغ میں امیجنیشن کرنا چاہیں تو آپ سوچیں کہ مولا علی نے کس طرح سے وہ ان آیتوں کی تلاوت کی ہے کہ کیونکہ جب بھی باقی لوگوں کو بھیجا گیا تو ان کی اپنی ذاتی رشتہ داریاں اور نیگوشیشن اور سب چیزیں نکل آئیں، اور پھر وہ معاملات وہیں طے ہو کے وہ وہیں ختم کر کے واپس ناکام پلٹ آتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے معاملے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کبھی بھی کوئی ایسا جو ہے قضیہ پیش نظر نہیں رکھتے تھے جو کہ ان کی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ اہم ترین بات ہے کہ اللہ نے ان کے دل کا امتحان لیا ہوا تھا، اور وہ اللہ کے معاملات کو منو ان جیسا کہ پروردگار عالم چاہتا تھا ویسے ہی رائج فرماتے تھے۔ تو جب آپ مکے پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے عرفات اور مشعر الحرام اور منی میں آپ نے کھڑے ہو کر ان آیتوں کی تلاوت کی، اور آیتوں کی تلاوت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو ہے ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے تھے اور ٹہل ٹہل کر ان آیتوں کو بیان کر رہے تھے، ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور پھر ظاہری بات ہے مشرکین نے بدعہدی کی تھی، اور ان کا جو معاہدہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو 4 ماہ میں اسے ختم کر دیا تھا، اور کافر اور مشرکین جو کہ ایمان لائے خانہ کعبہ کی حدود میں، وہی جو ہے مجاز ہوں گے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ لہٰذا اس سال میرے مولا علی ارشاد پر میں اس سال اور آئندہ کوئی کافر و مشرک یہاں نہیں آئے گا۔ اور اس بات سے کیا ہوا کہ کفار اور مشرکین جو تھے ان کو بہت طیش آیا اور انہیں غصہ آیا، لیکن ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آواز بھی اٹھاتے۔ کیوں کہ اسلام کے مشرکین جو ہے اس معاملے میں ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے رہے کہ بھئی تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا اور تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، لیکن سیاسی طور پہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو قریش سے تعلق رکھتے تھے وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اصل تمام کاروبار جو تھا وہ مکہ سے ہی چلتا تھا، اور اصل جو ہے سیزن وہ حج کا ہوتا تھا جس میں ان کی تجارت میں 4 چاند لگ جاتا تھا۔ لیکن یہ جب اعلان ہو گیا کہ مکے میں اب یہ نہیں ہوگا، اور جب تک کوئی مسلمان نہیں ہوگا وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، تو ظاہری طور پہ مسلمان ہونا اس کا ضروری تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ جو ہے وہاں پہ لوگ جو تھے سرکشی پہ اترتے آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آیت کی تبلیغ کر کے آپ واپس آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حالات اتنے خراب تھے مشرکین سے کہ آپ جو ہے وہ پریشان تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے مکے والوں کے ہاتھ اور پاؤں بچپن میں ہی توڑے تھے، ان کے بچوں کو معذور کیا تھا۔ اب وہ بھی اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام سے مقابلے پر آتے، اور اس وقت بہت خطرہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام پر حملہ ہوتا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو جو ہے یہ اس سے معزول کر کے اور حضرت علی علیہ السلام کو اس کی تبلیغ کی ہدایت فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سورہ توبہ کی سورہ برات کی پہلی آیت تھی، پہلی آیت ہے اور جس کی تفسیر کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اور اللہ آپ سب کا نگہبان ہے۔ محمد و آل محمد کے دروازے سے پروردگار عالم ہمیں متمسک رکھے، اور باب علم کے
علم سے ہمیں مستفید فرمائے. جو لوگ محرومین ہیں ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام مومن و مومنات کو مشکور فرمائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام. رب آپ کا